شک یعنی تمہارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، اس لیے تم ان کے مقابلے کے لیے مت جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ مقابلے کے لیے نہیں آئے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات کی جائے تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کیسی ہے؟ آپ کی شخصیت تو ایسی، کون سا مومن ہوگا جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو؟ میں کہتا ہوں کہ وہ دل ویرانہ ہے جس دل میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نہ ہو، اس میں آبادی ہے ہی نہیں، وہ دل ویران ہے جس میں آپ کی محبت نہ ہو۔ کیسے مومن آپ سے محبت نہیں کرے گا جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دو نسبتیں حاصل ہیں، ان کو دو عظمتیں حاصل ہیں۔ دو عظمتیں کیا ہیں بھائی؟ وہ صحابیہ ہیں، صحابیہ ہیں کہ نہیں؟ صحابیہ ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت گزار بندی ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی بندی ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے اور گڑگڑانے والی بندی ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالحات کی، نیک خواتین کی جو اوصاف بیان فرمائے ہیں، وہ سارے اوصاف تو ان کے اندر پائے جاتے ہیں، ساری کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جب ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں صالحات والی، نیک خواتین والی، تو ویسے ہی ان سے محبت ہو جائے گی۔ اگر صرف اس اینگل سے دیکھا جائے تب بھی ان سے محبت ہو جائے گی۔ جبکہ یہاں پر ان کا حال کیا ہے؟ ان کو ایک دوہری نسبت حاصل ہے، ان کو ایک دوسری نسبت حاصل ہے۔ وہ دوسری نسبت کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے نا؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا؟ تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ڈبل نسبتیں حاصل ہیں، ایمانی اوصاف کے لحاظ سے، ایمانی احوال کے لحاظ سے جتنا بھی مقام و مرتبہ بلند ہو سکتا ہے وہ سارا مقام و مرتبہ ان کا بلند ہے۔ اور اس پر اضافی چیز یہ ہے کہ آپ حضور کی شہزادی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے رسول سے محبت ہے، اپنے آقا سے محبت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ذرا بھی محبت ہے تو حضور کے جگر کا جو ٹکڑا ہے ان سے محبت کیسے نہیں ہوگی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا؟ اچھا، اور حضور نے فرمایا نا، حدیث میں بھی آیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے ان سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، امام مالک کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ امام مالک بڑے امام ہیں، ہے نا؟ مدینے میں پوری زندگی گزاری انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا افضل احدا علی بضعۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے جگر کا جو ٹکڑا ہے ان پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور کے جگر کا جو ٹکڑا ہے ان پر کسی کو فضیلت نہیں دیتا، کیونکہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی شان ہی الگ ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہی الگ ہے، ان کی بلندی ہی الگ ہے، ان کی عظمت ہی الگ ہے نا؟ بھائی جن کے گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوتے ہیں، ایسے گھر کا اور ایسے گھرانے کا کیا کہنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم فرماتے ہیں، سوچئے۔ وہ یہ کہ جب حضور کے ہاں اپنے بابا جان کی زیارت کے لیے وہ تشریف لاتی تھیں تو حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سوچئے، حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک سبق بھی ہے ہم لوگوں کے لیے، ایک سبق بھی ہے، پتہ ہے کیا؟ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر کے صدقے میں یہ بیٹیوں کو شرف ملا ہے کہ بیٹیوں کے لیے ہم ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بیٹیاں ہمارے پاس آئیں تو ان کی ہم تعظیم کریں۔ یہ سیدہ فاطمہ کی چادر کا صدقہ ہے جو بیٹیوں کو ملا ہے کہ بیٹیاں اگر ہمارے پاس آئیں گی تو ہم ان کا اکرام کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان سے محبت کریں گے۔ تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے لیے چادر مبارک اپنے ہاتھ سے بچھایا کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ تشریف رکھتی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوچئے کہ ان حضرات کو کی تربیت بھی کیسی ہوئی ہے، کیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا ہے، اور دین کیسے ان حضرات کے دلوں میں اتر گیا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر کچھ مال غنیمت آیا، تو اس میں ایک کنگن جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس بھی پہنچا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے وہ جائز تھا، حلال تھا، لیکن اس کے باوجود حضور نے اس کو ناپسند کیا. حضور نے ناپسند کیا. جیسے ہی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بابا جان کو یہ بات ناپسند ہے، تو فوراً انہوں نے ان کا جو، حالانکہ ان کا اپنا زیور تھا، ان کے شوہر سے ان کو ملا تھا، لیکن وہ فوراً انہوں نے صدقہ کر دیا. اور جب صدقہ کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اے اللہ میرے گھرانے والوں کی روزی بس اتنی رہے کہ ان کی زندگی چلتی رہے. یعنی وہ ان کو دنیا کی ہوا کہیں سے لگنے نہ پائے ذرہ برابر، یہ دنیا سے مکمل طور سے پاک و صاف اور ستھرے رہے. سوچیے کہ کس قدر کوئی بھی دنیا کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو خوب مال عطا فرمائے، یہی دعا کرتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اے اللہ آل محمد کی روزی اتنی ہی رہے جتنے سے کہ ان کا گزر بسر ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا کیا ہے، دنیاوی طور پر ہوتا یہ ہے کہ مال جب آتا ہے تو مال آنے کے بعد نقصان پہنچ جاتا ہے، انسان مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے نا. تو مال ان سے دور ہی رہے تاکہ کہیں سے بھی ذرہ برابر ان کو دنیا کی ہوا نہ لگے. اور دیکھیے اسی لیے یہ جو آل بیت اطہار کی جو پوری کہانی ہے نا، پورا جو قصہ ہے، پورے جو واقعات ہیں، آپ دیکھیے ہمیشہ یہ حضرات پریشانی میں رہے، ہمیشہ یہ حضرات تنگی میں رہے، ہمیشہ ان کو تکلیف دیا گیا، ہمیشہ ان کو تکلیف دیا گیا. اہل بیت اطہار میں سے مولائے کائنات سے لے کر کے جو جتنے بھی ائمہ ہیں، 12 ائمہ ہیں، ائمہ اہل بیت، یہ جو 12 ائمہ، ان میں سے شاید ہی کوئی امام ایسے ہوں جن کی اپنی نیچرل موت ہوئی ہو، جن کی اپنی فطری موت ہوئی ہو. یا تو میدان جنگ کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے، یا پھر ان کو زہر دے کر کے شہید کیا گیا. ان کو زہر دے کر کے ان کے دشمنوں نے شہید کیا. سب کے ساتھ، تقریباً سب کے ساتھ ایک قصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں لوگوں کو ان سے خطرہ رہا، بادشاہوں کو ان سے خطرہ رہا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کو خطرہ اس لیے تھا کیونکہ خلافت راشدہ جو تھی وہ تو مولائے کائنات کے پاس تھی. پھر اس کے بعد امام حسن کے پاس آئی، امام حسن کے بعد سلسلہ الگ ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی. وہیں پر حضور کا فرمان بھی تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی اور بات ختم ہو گئی. امام حسن پر خلفائے راشدین کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے خلیفہ راشد ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں، ہے نا. ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ عام طور سے ہم لوگوں کی زبانوں پر 4 ہی ہے، لیکن اہل سنت کی ساری جماعتوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلیفہ راشد کتنے ہیں؟ 5 ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حضرات، ان حضرات نے بھی بعد میں جب دیکھا کہ اب جو ظاہری خلافت ہے وہ ظاہری خلافت اب ہمارے خاندان میں قائم رہنے والی نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے جد جہد بھی کی جائے، کوشش بھی کی جائے تو جانوں کی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. ٹھیک ہے. تو پھر ان حضرات نے کیا کیا؟ ان حضرات نے علم کی مسند لگائی. ان حضرات نے علم کی مسند لگائی. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی اپنے زمانے میں علم کی مسند لگائی تھی، علم پھیلایا تھا، علم کا درس دیا تھا، علماء کو تیار کیا تھا. ایسے ہی سیدنا امام حسن کو تو وقت زیادہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی آپ نے بھی علم کی مسند سجائی.
بعد میں سیدنا امام زین العابدین جو کہ حضور کے خاندان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے صرف وہی بچ گئے تھے، امام زین العابدین نے علم کی مسجد لگائی، علم کی مجلس لگائی۔ ایسے ہی امام زین العابدین کے بعد آپ کے دو صاحبزادے تھے، حضرت امام زید اور امام باقر۔